نعوذہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا ظفر حسین۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جادو توڑنے کا وظیفہ یعنی جادو کی کارڈ کا وظیفہ اور عمل بتائیں گے۔ یہ عمل ناظرین محترم ہر اس فرد کے لیے ہے جو کہ جادو کا روحانی علاج کرواتے کرواتے مایوس ہو چکے ہیں۔ ناظرین محترم، عمل بتانے سے پہلے ہم سب پر یہ بات عیاں کرتے چلیں کہ جادو کا روحانی علاج کوئی بھی عامل یا عالم نہیں کر سکتا۔ ناظرین اکرام، یہ بات ایک تلخ حقیقت ہے مگر یہی سچ ہے، کیونکہ جادو کا روحانی علاج فرد کے اندر سے ہی ہوتا ہے اور فرد اپنی روحانیت ول پاور کو گرو کر کے اس کا روحانی علاج کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عامل حضرات یا عالم حضرات متاثرہ فرد کا روحانی علاج کرتے ہیں، وہ علاج فقط ایکسٹرنل ویلیویشن پر محیط ہوتا ہے، جس کا اثر کچھ عرصہ بعد زائل ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اس مقام پر ذرا تحمل سے توجہ کریں اور فرض کریں کہ اگر آپ کو اندر سے بے پناہ مضبوط اور طاقتور بنا دیا جائے کہ آپ اپنے دشمن کا ہر وار آسانی سے برداشت کر سکیں یا جادو کو روک سکیں، تو کیا جادو یا جادوگر آپ کا کوئی نقصان کر سکتا ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے یہیں تک ہے۔ آپ اس ویڈیو کو سکپ کر سکتے ہیں اور بغیر وقت ضائع کیے کسی اور کنٹینٹ کی سرچ کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کا جواب نہ میں ہے تو براہ کرم اس ویڈیو کا اگلا حصہ آپ کی توجہ کا بھرپور طلبگار ہے۔ ناظرین کرام، ہم ویڈیو کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے کرنا چاہیں گے جو کہ بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، جادو کی کارڈ کا وظیفہ بے حد اثردار قرآنی عمل ہے جس کے حیرت انگیز نتائج آپ چند دنوں میں ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس وظیفہ میں کامیابی کے لیے چند اہم ہدایات پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے جن کو عام طور پر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر جادو کی کارڈ کا وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے نوافل ادا کیے جائیں۔ نمبر 2، وظیفہ باوضو ہو کر اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر کیا جائے۔ نمبر 3، وظیفہ کرنے سے پہلے حسب توفیق صدقہ لازمی ادا کیا جائے۔ نمبر 4، اگر ممکن ہو تو یہ وظیفہ تنہائی میں کیا جائے۔ یہ عوامل ناظرین کرام کسی بھی روحانی عمل میں کامیابی کے لیے بے حد ضروری سمجھے جاتے ہیں، اس لیے آپ نے اس عمل کے ہر نقطے پر توجہ سے ہی عمل کرنا ہے۔ اس مختصر وضاحت کے بعد اب ہم آپ کو جادو کی کارڈ کا وظیفہ بتاتے ہیں، اس لیے تمام تر سننے والوں سے توجہ کی بھرپور گزارش کی جاتی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے صدقہ اور نوافل ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر لینا ہے۔ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کی تلاوت کر کے اپنے ارد گرد ایک فرضی احسار لگا لینا ہے۔ جب آپ کا وجود اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے چند گھونٹ پانی پاس رکھ لینا ہے، آنکھیں بند کر لینی ہیں اور اسم اللہ کو تصور کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 31 بار سورہ اخلاص، 31 بار سورہ کوثر اور 31 بار آیت الکرسی کی تلاوت دل سے، توجہ سے اور محبت سے کر لینی ہے۔ اس تلاوت کو تمام کر کے آپ نے پانی پر دم کر لینا ہے۔ ناظرین محترم، یہاں تک جادو کی کارڈ کا عمل کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس پانی کو ہر نماز کے بعد استعمال کرنا ہے۔ اگر گھر کے زیادہ افراد جادو سے متاثرہ ہیں تو آپ اس پانی میں مزید گھر کا پانی ایڈ کر کے بھی گھر والوں کو یہ پانی دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کتنے دن تک کرنا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، یہ عمل آپ نے کم از کم 21 دن تک تو لازمی کرنا ہے۔ باقی آپ جتنے بھی دن یہ عمل کریں گے یہ آپ کو ہی فائدہ دے گا، کیونکہ اس عمل سے آپ کو اندرونی طور پر جادو کی کارڈ میں مدد ملے گی، یعنی وہ جادو جو آپ کو جسمانی، روحانی، دماغی اور دلی طور پر متاثر کر چکا ہے اس کے روحانی علاج میں آپ کو مدد ملے گی۔ یہ بے حد اثردار قرآنی عمل ہے۔ اس عمل کی مسلسل ترتیب سے آپ ہر طرح کے شیطانی اثرات سے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔
ناظرین محترم، اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو جادو کی کارڈ کا تعویذ نقش نادیلی کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو کا یہ حصہ ان افراد کے لیے ہے جن کی ول پاور اور اٹرنل ویلیویشن تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اکثر ایسے بھی ہوتا ہے کہ جادو فرد کے دل و دماغ اور جسم پر مکمل طور پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کنڈیشن میں فرد ڈیتھ فوبیا، انزائٹی، ڈپریشن، نیگیٹو تھاٹس اور شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر فرد پر یہ علامات مسلسل حائل ہو جائیں تب فرد کا خود سے روحانی علاج کرنا بے حد مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ فرد پر شیطانی وسوسے اور نیگیٹو تھاٹس اس قدر حائل ہو جاتے ہیں کہ اس کو بہتری کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ یوں کہنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ شیطان اس فرد پر حاوی ہو کر اسی فرد کو شیطان بنانا چاہتا ہے، لیکن آپ کی ضمیر اور شیطان کی اس جنگ میں آپ پستے رہتے ہیں۔ اسی کنڈیشن میں اہل علم فرماتے ہیں کہ مریض کے لیے نقش نادیلی کا احسار بے حد ضروری امر ہے۔ اگر آپ احسار کے بغیر اپنا روحانی علاج کرتے ہیں تو یہ مسائل دوبارہ شدت کے ساتھ فرد پر حائل ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ناظرین کرام، نقش نادیلی علم روحانیت میں کسی بھی رسمی تعارف کا محتاج نہیں سمجھا جاتا۔ اس نقش مبارک کی برکت سے آپ کا روحانی احسار بھی قائم ہو جاتا ہے اور دوبارہ ممکنہ جادو سے آپ تا زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس نقش مبارک کو اگر آپ خود لکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایک لنک موجود ہے، آپ اس لنک کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ نقش مبارک سلسلہ سے درکار ہو تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جادو توڑنے کا وظیفہ یعنی جادو کی کارڈ کا وظیفہ مکمل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کرتے ہوئے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد و آل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔